اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع اور عنوان ہے خسارہ پانے والے یا خسارہ اٹھانے والے افراد کون ہیں۔ ان افراد کو جاننے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ خسارہ کہتے کسے ہیں۔ خسارہ عربی زبان کا لفظ ہے جو خا سین را سے بنا ہے، اور عربی میں خسارہ کہا جاتا ہے۔ ہماری اصطلاح میں ایک ہوتا ہے رأس المال، اصل مال، کیپٹل، اصل مال کا ختم ہو جانا، رأس المال کا ختم ہو جانا، یہ اصطلاح میں خسارہ کہلاتا ہے۔ مثلا دنیا میں کوئی شخص کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اگر اسے ملازمت سے برخاست کر دیا جائے، سسپینڈ کر دیا جائے، ہمیشہ کے لیے معطل کر دیا جائے، تو یہ خسارہ ہے، نقصان ہے۔ کسی شخص کا کاروبار ہے، دکان ہے، زلزلہ آ جائے، کوئی آفت سماوی آ جائے، اس کی دکان، اس کا مال سب ختم ہو جائے، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ کوئی سارا مال آپ کا لوٹ کر لے جائے، ڈاکہ پڑ جائے، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ تو الغرض دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے پاس سے چلی جائیں اور انسان کف افسوس ملتا رہے، اس کے دونوں ہاتھ خالی رہ جائیں، اس کی جمع پونجی لٹ جائے کسی بھی طریقے سے، اسے خسارہ کہا جاتا ہے، نقصان کہا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ یہ جو دنیاوی خسارے جن میں سے چند کا میں نے ذکر کیا، یہ خسارے، یہ نقصانات ایسے نہیں کہ جن کا تدارک نہ ہو سکے، جن کی تلافی نہ ہو سکے، جن کا مداوع نہ ہو سکے۔ دنیاوی جتنے نقصانات ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا، ان میں سے ہر نقصان کا تدارک ممکن ہے، اس کا مداوع ممکن ہے، اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے خسارے ہیں، کچھ ایسے نقصانات ہیں جن کی تلافی ممکن نہیں، جن کا تدارک ممکن نہیں، جن کا مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مال ختم ہو گیا، آپ نے پھر محنت کی، کوشش کی، پھر سے آپ نے اپنا بینک بیلنس بنا لیا، اپنی عمارت بنا لی، اپنی دکان بنا لی، تو دنیا میں جس بھی خسارے سے آپ خدا نخواستہ دوچار ہوئے، اس خسارے کا آپ نے تدارک کر لیا۔ لیکن کچھ ایسے خسارے ہیں جن کا تدارک، جن کی تلافی ممکن نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھی جائے بات کہ آپ اور ہم چونکہ دنیا کے طلبگار ہیں، طالب ہیں، ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ بھئی فلاں چیز میں آپ کا زیادہ نفع ہے، آپ کا زیادہ فائدہ ہے، تو انسان دنیاوی نفع کے حصول کے لیے اس شے کی جانب لپکتا ہے، بھاگتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے۔ اور اگر بتایا جائے کہ بھئی فلاں چیز میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے، آپ کو خسارہ ہے، بھلے وہ 1 روپے کا کیوں نہ ہو، انسان کی اپنی کوشش یہ فطرت انسانی ہے کہ انسان اس 1 روپے کا خسارہ بھی برداشت نہیں کرتا، ایک آنے کا نقصان بھی اسے گوارا نہیں ہوتا، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا ایک آنا بھی، ایک پیسہ بھی بچا لے۔ یہ دنیا میں جو اس کے معاملات ہیں ان میں وہ اس طرح کا کام سر انجام دیتا ہے کہ دنیاوی خسارے کو، دنیاوی نقصان کو وہ کسی طور پر قبول کرنے کے درپے نہیں ہوتا، اور دنیاوی منافع، دنیاوی نفع اور دنیاوی آسائش اور آرام کے حصول کے لیے
وہ بے شمار ایسے کام کر جاتا ہے جن کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی خائب ہوتا ہے، خاسر ہوتا ہے، اور عقبہ میں بھی خائب اور خاسر ہوتا ہے۔ قرآن عظیم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن عظیم نے ایک طویل فہرست بتلائی ہے ان محروم لوگوں کی، ان بدبخت لوگوں کی جو دنیا میں بھی خسارہ پاتے ہیں اور عقبہ میں بھی خسارہ اٹھانے والے شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خسارہ کہتے ہیں کہ اس کو اصل مال کا ختم ہو جانا، جس کے پاس یعنی آپ کا خسارہ ہو گیا، آپ کے پاس بالکل ختم، خالی ہاتھ رہ گئے آپ۔ دنیا میں جس کا مال تباہ ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے، تو آپ آئے دن سنتے ہیں کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں اور ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اتنا نقصان برداشت نہیں کرتے وہ، اس لیے کہ خسارہ کہتے ہی اس کو ہے کہ اصل مال آپ کا ختم۔ تو اب ہم اللہ جل وعلا کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جنہیں دنیا میں بھی جنہوں نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا، اور عقبہ میں بھی وہ خائب اور خاسر قرار پائے۔ میں نے جیسے ابتدا میں قرآن عظیم سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں اس کی مضبوطی کے بعد، اور اللہ جل وعلا نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ خاسر ہیں، یہ گھاٹا پانے والے افراد ہیں، نقصان اٹھانے والے افراد ہیں، جو وعدوں کو توڑیں، جو قطع تعلقی کریں، جو زمین میں فساد کریں۔ اللہ جل وعلا قرآن میں ایسے لوگوں کو خاسرون سے تعبیر کر رہا ہے، گھاٹے پانے والے، نقصان زدہ لوگ ہیں یہ۔ یوں ہی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کریں، قرآن نے کہا اولئک هم الخاسرون، یہ خاسر لوگ ہیں، آخرت میں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، شرک کیا عمل اکارت ہو جائیں گے اور خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ تو شرک کیا ہے؟ جو انسان کو خسارے والا کر دیتا ہے، گھاٹے والا اور نقصان والا کر دیتا ہے۔ یوں ہی قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک طرف پر، ایک کنارے پر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب وجهه خسر الدنیا والآخرہ، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے، انقلب وجهه، اس کا چہرہ پلٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، اور وہ دنیا اور عقبہ میں خاسر ہو جاتا ہے، نقصان زدہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا بھی ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلم کھلا خسران، نقصان ہے، خسارہ ہے۔ یوں ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد یاد خدا سے غافل نہ کر دے، ومن یفعل ذلک، جس کے مال نے، جس کی اولاد نے اسے اللہ جل وعلا کے ذکر سے غافل اور بیگانہ کر دیا، قرآن نے کہا فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ کون ہیں؟ خاسر ہیں۔ یوں ہی اللہ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن جو میزان ہے، عمل کا تولا جانا ہے، یہ حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا میزان بھاری ہوگا فاولئک هم المفلحون، یہ مفلح لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا میزان یعنی جس کے اعمال نامے کا جو وزن ہے وہ کم ہے، تو قرآن نے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ گھاٹے والے ہیں، نقصان زدہ ہیں۔
تو قرآن عظیم اگر آپ پڑھیں تو ایسے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی کتاب کی تلاوت کرتے جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو انکار کرے وہ خاسر ہیں۔ ایسے ہی مسلمان کو قتل کرنا، قرآن نے کہا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ فَقَتَلَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، او كما قال اللہ عز وجل، کہ اس کے نفس نے اسے آمادہ کیا اور ابھارا اپنے بھائی کے قتل پر، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، تو فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ گھاٹے والوں میں سے ہو گیا، نقصان زدہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ تو قرآن عظیم بے شمار ایسے افراد بتلا رہا ہے کہ جو خاسر ہیں، جو خائب ہیں، آخرت میں جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا، دنیا میں بھی وہ ناکام اور بے مراد ہوگا، اور عقبہ میں بھی وہ ناکام اور بے مراد ہوگا۔ ایسے ہی احادیث طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے بے شمار افراد کا ذکر کیا جو خائب ہیں، خاسر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اعمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس اعمال کے بارے میں پرسش ہوگی وہ نماز ہے۔ اگر وہ نماز صحیح ہوئی فقد افلح و انجح، تو وہ مفلح ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر نماز صحیح ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز صحیح نہ ہوئی، نماز میں نقصان ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ فقط خاب و خسرا، وہ خائب ہو گیا، وہ نقصان زدہ ہو گیا اور خسارہ اٹھانے والا ہو گیا۔ تو نماز کو صحیح ادا نہ کرنے والا، نماز میں کوتاہی کرنے والا بھی فرمان مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی روح سے خائب ہے، خاسر ہے۔ یوں ہی حضور نے فرمایا کہ وہ شخص خائب اور خاسر ہے جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کے لیے محبت نہ ڈالے، رحمت نہ ڈالے، بے رحم انسان۔ تو فرمان مصطفیٰ کی روح سے جو شخص بے رحم ہے، کسی پر رحم نہیں کھاتا، کوئی تڑپے بلکے اس کی جان میں، اس کے بدن میں کوئی لرزہ، کوئی کپ کپی تاری نہ ہو، اسے رحم نہ آئے، بے رحم انسان، یہ حضور نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ خاسر ہے، خائب ہے، قیامت میں یہ نقصان زدہ ہے۔ یوں ہی حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو مال دے کر احسان کر کر احسان جتلائے، مال دیا، احسان کیا، پھر احسان جتلایا، تو حضور نے فرمایا یہ جو احسان جتلانے والا ہے یہ بھی کون ہے؟ خائب ہے، خاسر ہے۔ جو اپنا مال بیچے جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹ بول کر، تو حضور نے فرمایا یہ بندہ بھی کون ہے؟ خائب ہے اور خاسر ہے۔ اب خائب اور خاسر، آپ نے بھی سنا کہ دنیا میں خائب خاسر کون ہوتا ہے؟ جس کا سب کچھ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اور حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر بھی کیے کہ یہ لوگ خائب ہیں، خاسر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں ایسوں کو خاسرون سے تعبیر کیا۔ تو اس کی مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ حدیث میں آیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مفلس کون ہوتا ہے، یا حضور سید عالم نے صحابہ کو خطاب کیا اور پوچھا کہ بتاؤ بھئی مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جس کی جو جمع پونجی ہو، جس کا مال ہو، دولت ہو، اور وہ ختم ہو جائے کسی وجہ سے، اسے مفلس کہا جاتا ہے، نادار کہا جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا جانتے ہو کہ قیامت میں مفلس کون ہوگا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم نہیں، آپ بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر اور قیامت مفلس وہ شخص ہے جو نیکیاں لایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں لایا ہے، لیکن اس نے دنیا میں مسلمان کے ساتھ ظلم کیا، کسی کو قتل کیا، کسی کو ستایا، کسی کی حق تلفی کی، صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلقی کی، زمین میں فساد کیا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی جو نیکیاں لے کر آیا، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں ہیں، نیکیاں لایا ہے،
لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیاں جس کی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس بندے کو دے دے گا. لیکن اس پر اکتفا نہیں ہوگا. نیکیاں اس کے پاس سے چلی گئیں, نیکیاں نہیں بچیں, اب اس کے اعمال نامے میں صرف گناہ بچے ہیں, اس کے اپنے گناہ. لیکن ادھر سے وہ بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کا اس نے حق مارا ہے, جن کے ساتھ ظلم کیا ہے, جنہیں ستایا ہے, جنہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں, احسان جتلایا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان لوگوں کی جن کو اس نے ستایا, جن کے حقوق کو تلف کیا, ان کی جو بدیاں ہیں, ان کی جو برائیاں ہیں, وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو, اسے دے دو, اس کے اوپر لاد دو. تو اب وہ بندے جس کی اس نے حق تلفیاں کی تھیں, ان کے حقوق مارے تھے, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی بدیاں اسے دے گا. اس کے بعد پہلے ہی نیکیاں جو تھیں وہ چلی گئیں, اس کی اپنی بدیاں موجود تھیں, اب اس کے اعمال نامے میں اور گناہوں کا اور برائیوں کا اضافہ ہو گیا. آیا پاس کچھ بھی نہیں. تو حضور نے فرمایا یہ بندہ کون ہے؟ مفلس ہے, جس کو ہم تعبیر کر رہے ہیں خاسر سے, خائب سے, کیونکہ یہ مفلح نہیں ہوا, کامیاب نہیں ہوا. کامیاب کون ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا فقد زحزحا وادخل الجنۃ فقد فاز, او کما قال اللہ عز وجل, کہ کامیاب کون ہوا؟ جو آگ سے دور کر دیا گیا, جہنم سے دور کر دیا گیا, وادخل الجنہ, جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کون ہے؟ وہ کامیاب ہو گیا. تو جو جہنم میں چلا گیا, جنت سے دور کر دیا گیا, یہ کون ہے؟ یہ ناکام ہے, یہ نامراد ہے, یہ خائب ہے, خاسر ہے. تو محترم حاضرین و سامعین, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, انسان آپ اور ہم دنیا میں بے شمار کام کرتے ہیں, اور وہ سارے کام ہم دنیاوی نفع کے لیے کرتے ہیں, دنیاوی منفعت کے لیے کرتے ہیں, دنیاوی راحت اور آسائش کے لیے کرتے ہیں. لیکن اس دنیاوی کام میں اگر ہمیں خسارہ ہو جائے, نقصان ہو جائے, تو ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا, ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں یا بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں. یہ دنیا کا نقصان جس کا تدارک ممکن ہے, اس کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں. جو عقبہ کا نقصان ہے اس کے لیے ہم نہیں سوچتے, اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھئی فلاں عمارت جو ہے, فلاں جگہ جو ہے, وہ آپ کو بس یہ ایسے ایسے کر لو آپ کو مل جائے گی, آپ بھاگ کر جائیں گے, کیونکہ آپ کا وہاں دنیاوی نفع ہے, دنیاوی منفعت ہے. تگ و دو کریں گے, کوششیں کریں گے اس دنیاوی نفع کے لیے, دنیاوی منفعت کے لیے. لیکن ادھر سے اگر آپ کو بتایا جائے کہ عقبہ میں آپ کو اس کام کا یہ نفع ملے گا, یہ فائدہ ملے گا, یہ راحت ملے گی, آپ نہیں لیں گے. میں نے بھی مثال دی آپ کے سامنے کہ اگر آپ کو کہا جائے یہ اس مکان کا مالک آپ کو کر دیا جائے گا, یہ آپ کر لیں, تو آپ بھاگ کر کریں گے کہ آپ کا نفع ہے. لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے, احادیث طیبہ اعلان کر رہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نمازی ہے, اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے, کوئی اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کو مکان نہیں محل دیتا ہے, محل عالی شان. اور یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان, جن کے فرمان میں رتی برابر جھوٹ کی, کذب کی گنجائش نہیں. دنیا دار بولے مکان ملے گا, اس کی بات میں جھوٹ کی گنجائش ہے, جھوٹا ہو سکتا ہے, وہ میں مذاق کر رہا تھا. لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سچ فرما رہے ہیں, مخبر صادق آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو گے جنت میں مکان نہیں محل ملے گا. لیکن آپ اس کی طرف رغبت نہیں کرتے, اس کی طرف جاتے نہیں. وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. آپ عقبہ کا نہیں سوچتے, آخرت کا نہیں سوچتے, انجام کا نہیں سوچتے. اس دنیا کے نقصان کی آپ کو پرواہ ہے, اس دنیا میں خسارہ کی آپ کو پرواہ ہے, کہ آپ ایک آنے کا ایک رتی برابر اپنا نقصان برداشت نہیں کرتے. اگر آپ کو بتا دے کوئی بھئی اس میں آپ کا نقصان ہے, آپ ہرگز اس کے قریب نہ جائیں گے. جو آپ کو نقصان کی طرف لے جائے, آپ اسے اپنا دوست نہیں دشمن سمجھیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار اپنے فرامین کے ذریعے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ عقبہ میں آپ کا یہ نقصان ہے. اس دنیا کا نقصان آپ برداشت نہیں کرتے, جو فانی ہے, جو ختم ہو جانے والی ہے, جو عارضی ہے, جو زوال پذیر ہے. اور عقبہ جو باقی ہے, جو ہمیشہ آپ نے وہاں رہنا ہے, اس باقی زندگی کے لیے جو آپ کا خسارہ ہو رہا ہے, جو آپ کا نقصان ہو رہا ہے, آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو محترم حاضرین و سامعین غور کیجئے,
کہ آپ اور ہم اس دنیا میں وہ کام تو نہیں کر رہے جن کو قرآن نے کہا کہ یہ کام کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اور عقبہ میں خاسر ہیں، خائب ہیں۔ اگر ہم دنیا میں بھی بظاہر تو مال و دولت ہو، یہ دنیاوی نفع، دنیاوی مال، اس کا ہونا یہ تو عارضی ہے نا، ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا عقبہ میں نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا میزان اعمال نامہ آپ کا خفیف ہے، ہلکا ہے، آپ خاسر ہیں کیونکہ آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اپنے کف افسوس ملنے کے، حسرت کے اور ندامت کے، کچھ نہیں ہوگا، اور آپ یہی کہیں گے کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، پھر میں نیکیاں کروں گا، میں جان لوں گا کہ یہ میرے لیے گھاٹے کا کام ہے تو میں اس سے بچوں گا۔ تو ابھی اللہ رب العالمین نے آپ کو اور ہمیں موقع دیا ہے تو ہم ان سارے کاموں سے بچیں جن سے بچنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ نماز کا میں نے ذکر کیا کہ نماز کے بارے میں اعمال میں سب سے پہلے پرسش ہونی ہے۔ بعض میں آیا نا کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اس نے اپنے مال کو، اپنے اولاد کو، سب کو ہلاک کر دیا، وہ نقصان زدہ ہو گیا۔ تو یہ جو مختلف 5 وقت کی آپ پر نمازیں ہیں، ان کی جو قضا ہے ان کو نہ پڑھنا ہے، یہ بھی بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ تو اور کچھ نہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو ضروریات دین سے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ترک کرنے سے آپ عقبہ میں خائب بن رہے ہیں، آپ آخرت میں خاسر بن رہے ہیں، ضیاءکار بن رہے ہیں، نقصان زدہ بن رہے ہیں۔ اور یہ مختصر ترین اعمال ہیں جن کے بجا لانے میں پیسہ، مال، دولت، وقت اتنا صرف نہیں ہو رہا جتنا آپ دنیاوی نفع کے لیے اپنا مال، دولت اور وقت خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور محترم حاضرین و سامعین، غور کیجئے اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، وہ لوگ بننے سے اپنے آپ کو بچائیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں خاسر ہیں، خائب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خاسر لوگوں سے، خائب بننے سے آمین محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔